علامہ صاحب آج پھر ایک اور کالم آیا ہے سر بڑا امپورٹنٹ اور اس میں بڑا تذکرہ آیا ہے سر یہ 2021 تک پاک سعودیہ تعلقات کیا واقعی اتنے خراب ہو چکے تھے کہ فون پر بھی رابطہ محال ہو گیا تھا اور جس کی بڑی وجہ وہ جو کوالالمپور کی سمٹ تھی اور اس میں شرکت کا معاملہ تھا اور ولی عہد کے حوالے سے جو مبینہ گفتگو خان صاحب کی طرف سے کی گئی غیر محتاط گفتگو کی گئی تھی آپ تصدیق یا تردید کریں گے اس بات کی؟ دیکھیے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی اور محترم عابد زبیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس صاحب ہی سپریم کورٹ ہی ہمارے پاس آخری دروازہ ہے, وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور حقائق سامنے آئے قوم کے. ہر چیز سامنے آنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ اس میں سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. کیا وہ محترم جج صاحب جو ہیں, آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اب سر آ جاتے ہیں جو بات آئی ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. ٹھیک, علامہ صاحب اب ذرا اس ٹاپک پر آ جائیے. یہ نہیں ہے. جی بالکل آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی ہے, آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے, دیکھیے مملکت سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں گزشتہ 75 سالوں میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. ملیشیا کانفرنس جو تھی اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کو اس کانفرنس میں پہلے کبھی بلایا ہی نہیں گیا تھا. اچانک سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا اس کانفرنس میں جانے کا, اور یہ ایک بہت پرانا ایک معاملہ ہے. اور ایسا اس وقت بالخصوص ایسا لگا کہ او آئی سی کے مد مقابل کوئی فورم بننے لگا ہے, تو اس کے اوپر خالی مملکت سعودی عرب نہیں 52 ممالک جو تھے, 4-5 ملکوں کے علاوہ 52 ممالک جو تھے, ان سب کا سٹانس یہ تھا کہ اس طرح کا نہ کوئی فورم بننا چاہیے نہ ہم وہاں جائیں گے. عمران خان صاحب نے وعدہ کر لیا تھا, اس سے صرف سعودی عرب نہیں باقی اور بالخصوص عرب ملکوں کے اندر ایک کیفیت ایسی آئی کہ جس کو پھر بڑی محنت کرنی پڑی اس کو دور کرنے میں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی, لیکن چونکہ سعودی عرب پاکستان سے محبت کرتا ہے. یہ آئیڈیا کس کا تھا سر؟ یہ جو او آئی سی کے مد مقابل ایک پلیٹ فارم بنانے کا آئیڈیا تھا, یہ انیشیٹو خان صاحب کا تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ مجھے علم نہیں ہے کہ ان کی کیا امریکہ میں بات ہوئی, نہ میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ تھا نہ ان کی حکومت میں تھا, لیکن بہرحال یہ بڑے عرصے سے ہے. یہ کوئی صرف اس وقت ہی نہیں, اس سے پہلے بھی اور آج بھی کچھ ممالک کا یا کچھ لوگوں کا ہے کہ ایک کسی طریقے سے او آئی سی کے مد مقابل کوئی تنظیم بنے, اور وہ نہیں بن سکتی کیونکہ او آئی سی پاکستان تو اس کا بانی ممبر ہے. علامہ صاحب کیا سعودی عرب سے تعلقات ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے تھے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسے. ضرور تھوڑی سی اس میں آپ کہیں سرد مہری ہوئی جس کو پھر جنرل باجوہ صاحب نے اور اتنی سرد مہری ہو گئی سر کہ پھر خان صاحب کو سعودی ولی عہد ملنا نہیں چاہ رہے تھے اور اس کے لیے خان صاحب کو کافی انتظار کرنا پڑا تھا کیونکہ آپ اس وقت ساتھ تھے خان صاحب کے. نہیں, میں عرض کروں ایسا نہیں ہے. ضرور اس میں تھوڑا سا جو تھا وہ ایک رابطے میں کچھ کمی ہوئی تھی, لیکن جب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خان صاحب گئے, خان صاحب سے 2 دن پہلے جنرل باجوہ سعودی عرب پہنچے, اور جب خان صاحب جدہ پہنچے تو ان کو خود امیر محمد بن سلمان نے جدہ سے لیا کیونکہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ سعودی عرب کے جو پاکستان سے تعلقات ہیں 2 قوموں کے تعلقات ہیں, 2 دوستوں کے تعلقات ہیں, اور ایمان اور عقیدے کا ہمارا تعلق ہے عرض حرمین شریفین سے. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ضرورت سے زیادہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اس دور میں جو تلخیاں ہوئیں ان کے خاتمے میں جی پاکستان میں جو موجودہ سعودی عرب کے ہوٹل میں بیٹھے رہے خان صاحب, ہاں یا نہ میں بات کریں سر, ہاں یا نہ میں بتا دیجئے مجھے. خان صاحب ہوٹل میں بیٹھے رہے, کافی دیر تک انتظار کرتے رہے, سعودی ولی عہد ان سے ملنے نہیں آ رہے تھے. سر از اٹ ٹرو اور رانگ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں چیزوں کو تھوڑا سا نا ہاں نہ میں نہیں ہو سکتی ہیں چیزیں. دیکھیے بات سر ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ بتا دیں. میں اس دورے میں خان صاحب کے ساتھ نہیں تھا جی, مجھے علم نہیں ہے. صحیح. تو علامہ صاحب سر یہ 2021 میں سر یہ سچویشن میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ واقعاتاً اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی, اور پھر اس ملاقات میں سر کیا ہوا اور اس کے بعد
کیا یہ سلسلہ بھی ہوا تھا کہ خان صاحب جہاز میں آنے سے پہلے تک یہ سوچ چکے تھے کہ یہ کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کرنی، وہ اس پہ یو ٹرن لے چکے تھے؟ ہاں، یہ بالکل طے ہوا تھا جب خان صاحب ملیشیا گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے ایک دن کے وزٹ کے اوپر، تو یہ طے تھا کہ وہ وہاں سعودی قیادت سے بات چیت میں یہ بات کہیں گے کہ ہاں پاکستان ملیشیا کانفرنس میں شریک نہیں ہوگا، اور پاکستان ملیشیا کانفرنس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا اور ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، وہ کون سے وزراء تھے جنہوں نے وہ جو غیر معتاد گفتگو خان صاحب کی جانب سے کی گئی، وہ گفتگو سعودی ولی عہد تک پہنچائی گئی، وہ کون سے وزراء تھے؟ بھائی میں تو کیبنٹ کا ممبر نہیں تھا، اور نہ مجھے کیبنٹ میں بیٹھا تھا، لہٰذا وہ ان وزراء نے جنہوں نے وہ بات پہنچائی کیا کی، وہ وہی وزراء جانتے ہوں گے یا کیبنٹ ممبر جانتے ہوں گے۔ علامہ صاحب، اس معاملے کو آپ نے ٹیکل کیسے کیا تھا؟ آپ اس پہ کوئی جواب دینا چاہ رہے تھے سر، اس کو پلیز کمپلیٹ کر لیں۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی، وہ اور ان کے ساتھیوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور اس معاملے میں جنرل باجوہ صاحب نے بڑی محنت کی۔ اگر آپ اور یہ آپ دیکھیں جتنے بھی دورے ہوئے، آج خان صاحب جو مرضی کہیں، لیکن ایک وقت میں تو خان صاحب باجوہ صاحب کے جو فضائل بیان کرتے تھے، صرف وہ کتب ابدال انہیں نہیں کہتے تھے، باقی تو وہ تمام فضائل ان کے بیان کرتے تھے۔ 2 دن پہلے باجوہ صاحب ان کے دورے سے جاتے تھے، تمام آپ دیکھ لیں عرب اسلامی ممالک میں، اور ان کے لیے ماحول اور ان کے کہنے پر ہی جاتے تھے، یہ نہیں کہ خود وہ جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سعودی عرب کی جو قیادت ہے، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں، بالخصوص خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے بھی، اور جو پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ہیں، ان کے کردار کو بھی سارے عمل میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو بہتری آئی، اور وہ دن بدن اب ماشاءاللہ بہتر حالات ہو رہے ہیں۔